اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق ہے، وہ اپنے ان معبودوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے کلی طور پر، بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس لیے کرتے تھے یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ وہ اللہ کو اللہ سمجھتے تھے، ان کو اللہ کے بندے اور مخلوق کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء ہیں، یہ ہماری اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، ہماری اللہ کے آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کی سنتا ہے، ان کی مانتا ہے، وہ ان کو اللہ بولو اللہ نہیں بناتے تھے۔ مگر آج کل کے مسلمان نام نہاد انہوں نے تو کیا کہا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اور عقیدت کے ساتھ ہے، طریقت کے ساتھ ہے، پیری اور مریدی کے سلسلے، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، جو لوگ بھی ان میں سے بریلوی بھی ہیں، ان میں دیوبندی بھی ہیں، جتنے بھی ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ سب کے سب عقیدہ وحدت الوجود کو اپنانے والے اور اختیار کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ حاجی امداد اللہ مکی جو بانی دیوبند ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ عقیدہ وحدت الوجود برحق ہے۔ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا یہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے، برحق ہے۔ اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکہ کے کافروں مشرکوں نے کبھی اس عقیدے کا اظہار کیا تھا؟ ان کا بھی یہی عقیدہ، ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، معبود اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں، قریب کر دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں، نزدیک کر دیں۔ اللہ ہماری سن لے، ہماری مان لے۔ اللہ ویسے ہماری نہیں سنتا، ویسے ہماری نہیں مانتا، وہ تو ہم سے دور ہے، ہم گناہگار ہیں، بھلا ہم اس کو کیسے بلائیں پکاریں؟ اس لیے ہم ان کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، دہائی، بہاگ، شاگ، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں۔ مساجد بھی ہیں، بڑی اچھی جگہیں، نیک مقامات، اور پھر اس دنیا میں برے مقام اور بری جگہیں بھی ہیں، سینما بھی ہیں، کعبہ خانے بھی ہیں، زنا کے اڈے بھی ہیں، جوئے کے اڈے بھی ہیں، اور شراب خانے بھی ہیں، بدکاری کے اڈے بھی ہیں، گندگی کے زبائل بھی ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سب مقام پر ہے، نعوذ باللہ۔ مگر مراد اس سے پورے کا پورا نظام ہے، ہوا کا، فضا کا، بادل کا، بارش کا، اور اسی طرح من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے رزق، روزی اور اس کے اسباب اور وسائل، یہ سب کچھ عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب مکہ کے لوگ یہ ساری چیزیں مانتے تھے، اور ہم بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ اور ان کا بھی ہے یا نہیں؟ میرے اور آپ کا ایمان کا تو صرف مجھے اور آپ کو پتا ہے، مگر ان کے ایمان اور عقیدے کو تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اب سوچئے ذرا، ان کا عقیدہ بھی یہی، ہمارا عقیدہ بھی یہی، تو پھر وہ کافر اور مشرک کیسے، اور ہم مومن اور مسلمان کیسے؟ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوپہر میں بھی ہم اسی طرح جمع ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ ہم اپنے ملکوں میں جا کر اتنا ٹائم نہیں نکالتے۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں؟ پہلی بات تو اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہی بہت کم ہوتا ہے، اور ہو بھی تو ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں۔ یہاں فرصت ہوتی ہے، ہم نے صبح سے لے کر شام تک اپنا کام کیا، رات کو اور کوئی کام نہیں، تو چلو جالیا چل کے ہم دین کی باتیں سن لیں۔ ہاں کچھ بدقسمت بھی ہیں کہ جو ان محفلوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا وقت کہاں گزرتا ہے، یہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں کہ ان محفلوں کی موجودگی کے باوجود، ایسے دروس کے انعقاد کے باوجود، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی
اتنانے کا نام نہیں لیتے، یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، اور اس کی میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، آپ کے دل میں دین کی محبت کو ڈالا، قرآن کی محبت کو ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت جو ہے اسے اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالا۔ آپ کیوں جمع ہیں؟ کس لیے جمع ہیں؟ کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا۔ آپ کھیل کود تماشا ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں جمع ہیں، چلو یار وہاں چلتے ہیں، دین کی باتیں سنیں گے، ہم قرآن سنیں گے، ہم حدیث سنیں گے، ہم دین کی باتیں سنیں گے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ کے دین کے لیے۔ آپ یہاں جمع کیوں ہیں؟ وہ اس محلے نے کی ہے، بولو، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ آپ یہاں جمع کیوں ہیں؟ آپ اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں، آپ اپنے نبی کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جب آپ یہاں جمع ہونے کا آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی باتیں سننا اور نبی کے فرامین کو سننا، تو کیا آپ کا رب آپ کے اوپر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی شیخ محترم ہمارے پاس سردیوں کے موسم میں تشریف لائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ شیخ محترم کا تعلق پاکستان کے شہر ملتان، اور ملتان ہمارے ملک میں بڑا مشہور ہے۔ اس کی شہرت کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ شہر، دیکھو نا، آپ کو پتہ ہے شہرت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اس شہر کی شہرت کہاں تک پہنچی ہوئی۔ تو اس شہر میں شیخ محترم دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے وہاں کام کرنا، لیکن الحمدللہ اللہ نے شیخ کو توفیق دی ہے۔ شیخ محترم نے وہاں دینی ادارہ بھی کھولا ہوا ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ شیخ کے مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ شیخ کے مناظرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بدعات اور خرافات کی جو ہمارے وہاں پر بھرمار ہے، ان سے مقابلہ بھی رہتا ہے، اور اسی طرح شیخ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں سعودی عرب میں بھی سال میں 2-3 مرتبہ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسے علماء کرام کو سننے کا یہاں موقع ملتا ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اکثر جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا، بلکہ ساری کائنات کو ہی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے بھی کوئی شخص، کوئی انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بنائی ہوئی، ایجاد کی ہوئی یہ چیز با مقصد ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد اور بیکار نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز بے مقصد اور بیکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا اور پیدا کیا ہے، کیا اس نے ہمیں بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں عبث اور بیکار، بے مقصد پیدا کیا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز بلا مقصد اور بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولو الالباب، عقل مندانہ اور سمجھدار، فہم، تفکر، تدبر رکھنے والے لوگوں کی یہ صفت بیان کی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین اور آسمان اور اس پوری کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے اور یہ کہتے ہیں کہ سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تو نے کوئی چیز بھی بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، فرما دیا۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں جو کچھ بھی اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ یہ زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ یہ سورج ہے، ہمیں دھوپ دیتا ہے، چاند ہے، ہمیں روشنائی دیتا ہے، ستارے ہیں، ہمیں خوبصورتی فراہم کرتے ہیں، اور ہوا ہے، فضا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں، اناج، غلے، اجناس، اور ہر ایک چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نعمت کے طور پر اور انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر ایک چیز کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، مگر انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف عبادت کے لیے نہیں، فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ نون کے نیچے زیر ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اس کے بعد ایک یا محذوف ہے، اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ صرف یہی نہیں کہ عبادت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب یہاں پر صرف آ جاتا ہے تو جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس وقت تک انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے، اپنی ہی، سمجھ لیجیے فرق، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم عام طور پر جلدی میں یہی معنی کر دیتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی معنی۔
حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں کی بھی، مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور مخلوق سے بھی۔ اگر اتنا معنی کیا جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، حقیقت کھل کر واضح نہیں ہو سکتی، حقیقت تب جا کر کھلتی ہے کہ جب یہ معنی کیا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کچھ ہی اور بھی کا فرق سمجھ آتا ہے جی؟ ہی کہ معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف یہی بات ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور بھی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ کوئی شخص پوچھتا ہے کسی سے، کسی شخصیت کے بارے میں، جی یہ کون ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے والد صاحب ہے تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن کہنے کے لحاظ سے اگر وہ یہ کہے کہ یہ میرے بھی والد ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ میرے علاوہ کسی اور کے بھی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے ہی والد صاحب ہے تو بات کھل جائے گی کہ یہ اسی کے ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہے۔ اور اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی عورت ہو شادی شدہ اور وہ اپنے خاوند کو کہے کہ آپ میرے بھی خاوند ہیں، آپ میرے بھی خاوند ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ جی کہ میرے بھی ہیں اور میرے علاوہ کسی اور کے بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ آپ میرے ہی خاوند ہیں، میں آپ کی ہی بیوی ہوں، تو مطلب کیا ہوگا؟ کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کی بیوی نہیں۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے، اِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ عبادت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ یہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، فَاعْبُدُونِ نون کے نیچے زیر ہے جو یا متکلم کی طرف، کہ ہم نے جتنے نبی رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ان تمام نبیوں اور رسولوں کی طرف یہی بات وحی کی ہے، کیا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ اس پوری کائنات کے اندر میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، بالکل یعنی کہ جس کی نفی کلی طور پر ہو جاتی ہے، یہ حصر ہے کہ سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ اس لیے فرمایا فَاعْبُدُونِ، جب الہ کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت بھی صرف میری ہی کرنی ہے۔ فَاعْبُدُونِ، پھر عبادت کیا کرنی ہے؟ جتنے انبیاء رسول اور پیغمبر آئے یہی بات فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور اسی مقصد کے لیے بھیجے۔ جتنے بھی آئے سارے کے سارے ہر امت میں، ہر دور میں آ کر یہی آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے کہ آنِ عبد اللہ، کہ لوگوں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ساتھ یہ بات بھی کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت پوجا پرستش کی جاتی ہے ان کی عبادت کا کیا کرنا ہے؟ انکار بھی کرنا ہے۔ ہم صرف یہ مانتے چلے جائیں اللہ معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ آدھا ایمان ہے اور ادھورا ایمان ہے۔
آدھا ایمان اور ادھورا ایمان ہے۔ توحید کے لیے یہ شرط ہے، دو اس کے رکن ہیں، ایک اس بات وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک نفی کہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ سب کی عبادت کی نفی اور انکار۔ جب تک یہ نفی اور انکار نہ ہو اور اس بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ ہو تو اس وقت تک خالص توحید وہ ثابت ہو سکتی ہی نہیں۔ بلکہ ہمارا جو کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے، کلمہ طیبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، آغاز کہاں سے ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت صرف اور صرف وہ بعد میں ثابت کی گئی۔ پہلے معبودان باطلہ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کی عبادت پوجا پرستش کی جاتی ہے، پہلے ان کا کیا کیا گیا؟ انکار کیا گیا، ان کی نفی کی گئی۔ پہلے لا کی تلوار چلا کر ما سوا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ من دون اللہ معبودان باطلہ ہیں، جب تک ان کی نفی نہ کی جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص توحید ثابت ہو سکتی ہی نہیں۔ صرف اس بات کافی نہیں ہے، اس معاملے میں انکار بھی کیا ہے؟ شرط اور رکن۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، ما عبد من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کی عبادت پوجا پرستش جس رنگ میں، جس شکل میں، جس صورت میں کی جاتی ہے، جب تک اس طاغوت کا انکار نہ کیا جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا جائے، اس وقت تک کسی مضبوط کڑے کو جو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے انسان کو، کوئی شخص اس کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہی نہیں۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کی توحید کو ثابت مان کر اس پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور جس نے اس طرح نہ کیا اس نے کوئی مضبوط کڑے کو پکڑا نہیں۔ جتنے انبیاء آئے وہ اسی مقصد کے لیے آئے، اسی مقصد کے لیے، اور آ کر بتاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی مقصد، وہی ہدف، وہی ٹارگٹ دے کر بھیجا جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پہلے جو کھلی دعوت پیش کی، اس میں سب سے پہلا جو ان کو درس دیا، جو پیغام دیا، وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہی بات، اسی سے ہی آغاز کیا۔ اور ہاں یہ بات بھی کہ آج ہمارا جو ماحول اور معاشرہ گزر رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان برصغیر میں، وہاں پر بھی، اور اس وقت جو مکہ کی صورتحال تھی جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اگر ہم موازنہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں، غور اور فکر سے اس کی تہ تک اور اس کی اصلیت اور حقیقت تک پہنچے، تو بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بولے؟ ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ جناب وہ مشرک نہیں تھے؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مکہ کے کافر محض صرف کافر ہی نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہی نہیں تھے، کتاب اللہ پر ایمان نہ لا کر ہی کافر نہیں تھے، قیامت کا انکار کر کے وہ کافر نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جزا سزا کا انکار بھی وہ کرتے تھے، ساری باتوں کے ساتھ ساتھ، مگر حقیقت میں وہ در حقیقت کیا تھے؟ مشرک تھے۔ لیکن ان کا شرک کیا تھا؟ وہ کیسے مشرک تھے؟ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو پھر بھلا وہ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو رب مان لے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مان لے،
تو مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، وہ پھر مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے جو کافر تھے، مشرک، ان کا شرک کیا تھا اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی 29 نمبر آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو چاند کو پیدا کر کے مسخر کس نے کیا ہے، اس میں روشنی اور یہ فوائد کس نے رکھے، اس کی تسخیر کس نے کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مکہ کے کافر اور مشرک بھی کہیں گے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ زمین کس نے پیدا کی، اللہ نے۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ سورج کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ چاند کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ یہ کن کا عقیدہ؟ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا، اور یہ عقیدہ کسی کہانی کی بات میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں نقل کیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، اور نازل کی ہوئی بارش سے زمین کو زندہ کر کے اس میں سے ہر ایک چیز کو پیدا کون کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین بنجر اور بے آباد ہو چکی ہوتی ہے، کسی چیز کے اگنے کی آس اور امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، اس بنجر اور بے آباد زمین کو آباد کر کے ہر ایک چیز کو اس سے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مکہ کے کافر اور مشرک بھی کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، اللہ۔ بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، کھانے پینے کی یہ نعمتیں تمہیں کون عطا کرتا ہے، تب بھی فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے کہ یہ رزق اور روزی دینے والا، کھانے پینے کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہ کون ہے جو بارش کے نازل ہونے سے پہلے، اپنی رحمت سے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو، ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کو بھینی خوشبو کے ساتھ زمین پہ پہلے چلا دیتا ہے، وہ ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کو بارش برسانے والا، ان ہواؤں کو لانے والا یہ کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ وہ کون ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا یہ عقیدہ کہ زمین کس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ چاند کس نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اللہ، اور بادل سے پہلے ہواؤں کو چلانے والا کون، اللہ۔ مراد یہاں چند چیزیں ہیں، مگر مراد اس سے پورے کا پورا نظام ہے، ہوا کا، فضا کا، بادل کا، بارش کا، اور اسی طرح مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے رزق، روزی اور اس کے اسباب اور وسائل، یہ سب کچھ عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ جب مکہ کے لوگ یہ ساری چیزیں مانتے تھے، اور ہم بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں، اور ان کا بھی ہے یا نہیں، میرے اور آپ کا ایمان کا تو صرف مجھے اور آپ کو پتا ہے، مگر ان کے ایمان اور عقیدے کو تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اب سوچئے ذرا، ان کا عقیدہ بھی یہی، ہمارا عقیدہ بھی یہی، تو پھر وہ کافر اور مشرک کیسے، اور ہم مومن اور مسلمان کیسے؟ اگر ان عقیدوں کے بعد وہ پھر بھی کافر، ان عقیدوں کے باوجود وہ پھر بھی مشرک، تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ان عقائد کے بعد اگر ہمارے ایمان اور عقیدے میں بھی کہیں اس طرح کا خلل آ جائے گا، تو جیسے وہ ان ساری چیزوں کا اقرار اعتراف کرنے کے باوجود
وہ کافر بھی بنے مشرک بھی بنے، تو اگر ہم بھی ان ساری چیزوں کا اقرار کریں اعتراف کریں مگر اس طرح کے عقائد اور نظریات بھی ہم میں آ جائیں تو پھر ہم بھی کافر اور مشرک ہو سکتے ہیں۔ کلمہ گو بھی مومن اور مشرک ہو سکتے ہیں۔ اس امت کے لوگ بھی محض صرف ان چیزوں کا دعویٰ کر کے جب اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو پھر ان میں بھی شرک داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ صرف یہی نہیں، یہ سب کچھ فرمایا میں یجعل لکم السمع والابصار، تمہاری آنکھیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ان کو بینائی کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ تمہارے کان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تمہیں سننے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ مراد تو یہ دو اہم چیزیں بیان کر کے مراد تمہاری اپنی پیدائش، ہاتھ کس نے دیے، پاؤں کس نے دیے، اور چلنے پھرنے اٹھنے آنے جانے، عقل سوچ دل دماغ، یہ سب کچھ، یہ ساری طاقتیں کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مکہ کے کافر و مشرک، یہ تو عقیدوں کی بات تھی نا، اعمال کے لحاظ سے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ بیت اللہ کو بنایا، مسجد حرام کو تعمیر کیا، اور بنایا اور تعمیر کیا تو بھی کیسے؟ آج ہم نیکی کے کام میں، دین کے کام میں ہر طرح کے پیسے شامل کر دیتے ہیں، حلال کی اور حرام کی تفریق نہیں کرتے، تمیز نہیں کرتے، جو بھی جس طرح کے بھی آ رہے ہیں ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب بیت اللہ کو بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، آپس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ طے کیا کہ ہم اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، نیکی کا عمل ہے اور اللہ کا گھر ہے، یہاں اس گھر کو تعمیر کرنے میں کوئی ایک پیسہ بھی حرام کا بولے یہ کیا انہوں نے، یہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کو بناتے ہوئے اس کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، جو اب بھی بچا پڑا ہے حطیم اور حجر، یہ اسی وقت کا چھوٹا ہوا، حالانکہ پورے حتیم والا حصہ بھی یہ بناء ابراہیمی میں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے مل کر بنائی تھی بیت اللہ کی عمارت، یہ اسی کا حصہ اور اسی میں شامل اور داخل ہے، لیکن یہ چھوٹ کر تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے جب حلال کے پیسے جمع کیے اور اس سے بنانے لگے تو وہ پورا نہ اٹھایا جا سکتا تھا، نہ چھت ڈالی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کچھ حصہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کوئی حصہ رہتا ہے تو رہ جائے، لیکن حرام کا مال اور حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ صرف یہی نہیں، سقایت الحاج، وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو وہ پانی بھی پلاتے تھے، ستو بھی پلاتے تھے، زمزم ان کو بیٹھ کر پلاتے تھے، ان کے سامنے پیش کرتے تھے، یہ سارے کام وہ نیکی کے بھی کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، اور سارے کے سارے نیک اعمال جو اس وقت ملت ابراہیمی کے چلے آ رہے تھے کسی نہ کسی انداز میں ان کو وہ اپنائے ہوئے اور اختیار کیے ہوئے بھی تھے۔ حتیٰ کہ قربانی بھی کرتے تھے، ختنے بھی کراتے تھے، داڑیاں بھی رکھتے تھے، مونچھیں بھی کٹاتے تھے، ناخن، یہ ساری چیزیں ان کی علامت اور نشانی کے طور پر کتب احادیث کے اندر اور شروع کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ وہ اعمال کے لحاظ سے ان اعمال کو ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک بھی، تلبیہ بھی جی پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود پھر ان کا شرک کیا تھا؟ اس کے باوجود پھر ان کا شرک کیا تھا؟ تو اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صرف یہی بات نہیں کہ وہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان اعمال کو ادا کیا کرتے تھے، ان عبادات کو، ان نیکی کے کاموں کو وہ کرتے تھے، صرف یہی نہیں بلکہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب بحری سفر ہوتا، دریاؤں کا، سمندر کا سفر ہوتا، کشتیوں میں اور بحری جہازوں میں وہ سفر کر رہے ہوتے، اور اگر ان کی کشتی کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا
کہ موجن کالظلل، کہ یہ موجیں اور سمندر کی لہریں جو پہاڑوں کی طرح اور بادلوں کی طرح امڑ امڑ کر آ رہی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ، وہ بلاتے بھی تھے، پکارتے بھی تھے، تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو، اور بلاتے تھے، پکارتے تھے، تو پھر خالص بلاوا اور پکار ہوتا تھا، اس میں بھی کسی کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، دہائی اور بحق شحق یہ چیزیں بھی اس میں نہیں ہوتی تھی۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ بلاتے بھی تھے تو کس کو؟ اللہ کو، پکارتے بھی تھے تو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، مگر یہ بات ان کی سمندر کے سفر میں ہوا کرتی۔ جب وہ سمندر کے سفر سے اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا، فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ وہی شرک کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ تلبیہ پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ابو جہل بھی وہ اپنے ان حواریوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ بھی تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبیک کہتے ہیں۔ اب آئیے کہ وہ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تلبیہ سنا، لبیک سنی، اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، اور لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے، میں تیرے سامنے ہی حاضر ہوں، لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہلن یا ابا جہل، اے ابو جہل بس یہاں پر ہی رک جا، یہاں پر ہی رک جا، یہاں تک کو بات ٹھیک ہے، تمہارا اور ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن جو تم بات آگے کرتے ہو یہ بات کہنا چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، مہلن اے ابو جہل رک جاؤ، آگے جو تم بات کر رہے ہو۔ شرک یہاں سے شروع ہوا، ان کا شرک یہاں سے شروع ہوا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ الا شریکن تملکہ وما ملک، ہاں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جس کو تو خود مالک بنا دے، کوئی چیز کا اختیار دے دے تو پھر وہ مالک بن جاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اختیار مل جاتا ہے۔ یہ بات وہ کہتے تھے، اور اسی سے ہی شرک شروع ہوتا تھا، اور اسی سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کی کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ بات نہ کہو، الا شریکن تملکہ وما ملک، کہ ہاں وہ شریک ہو سکتا ہے، ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں، وہ یہ بھی مانتے تھے کوئی اور تیرا شریک نہیں ہے، لیکن ہاں جس کو تو مالک بنا دے، کوئی اختیار دے دے، کچھ دے دے، تیرے دینے کے بعد، اپنے طور پر بھی نہیں، تیرے دینے کے بعد پھر وہ ما ملکا، پھر وہ کسی نہ کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اختیار مل جاتا ہے، وہ تیرے دینے سے پھر کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ عقیدہ آج کل ہمارے نام نہاد مسلمانوں میں موجود ہے یا نہیں؟ جی ہم یہ مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چاند کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ انسانوں کو، یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو کس نے؟ اللہ نے۔ ان کو آنکھیں، نگاہیں، کان اور یہ اعضاء یہ سب کچھ دیا تو کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا اور مسخر کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود کیا ہے؟ جی کیا کہتے ہیں کہ یہ اولیاء بھی، انبیاء بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، یہ اللہ تو نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے، معبود بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے یہ مالک بن کر یہ پھر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اس عقیدے اور مکہ کے ان کافر مشرکوں کے اس عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ میرے بھائیوں،
بعض دوست اور احباب یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو تو سوائے مشرک بنانے کے کچھ اور آتا ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے. شرک کو سمجھیے، جانچیے، پرکھیے. ہمیں کوئی ایسے شوق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے مشرک بنا دیں، ایسے کسی کو کافر بنا دیں. اور ہاں، میں آپ ساتھیوں، بھائیوں اور احباب سے بھی کہوں گا کہ کسی اور کے لیے کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ جب لگایا جائے، سوچ سمجھ کر پورے طور پر اس کے تقاضوں کو دیکھ لینا چاہیے، اور پوری بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، واضح طور پر جب کفر بواح موجود ہو، جب شرک بواح واضح صریح شرک موجود ہو تو اس وقت فتویٰ لگایا کریں. اگر واضح طور پر شرک اور کفر موجود نہ ہو، ہم کسی کو ایسے کافر اور مشرک کہہ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ کفر جس کی متعلق کہا جائے گا، فتویٰ لگایا جائے گا، اگر وہ اللہ کے نزدیک کفر کا مستحق نہیں ہوگا تو فتویٰ لوٹ کر پھر اسی فتویٰ لگانے والے کے اوپر آ جائے گا. پھر یہ فتویٰ خود ہمارے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے پورے غور و فکر کے ساتھ، تفکر تدبر کے ساتھ، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ، سوچ سمجھ کر قرآن و سنت کے واضح اور صریح دلائل اور برہان اور بینہ کے ساتھ تب جا کر یہ بات کرنی ہے. تو میرے بھائیوں، آپ نے مکہ کے ان کافر اور مشرکوں کے عقیدے کو ملاحظہ کیا کہ جب بحری سفر ہوتا ہے، کشتی کا سفر ہوتا ہے، سمندروں کا سفر ہوتا ہے، موجیں اور لہریں جب ان کی کچھ کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں یا ڈوب بھی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ. کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو. اور بلاتے بھی ہیں تو مخلصین لہ الدین، خالص بلاوا، پکار اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پکار وہ نہیں کرتے. صرف اور صرف کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو. اور وہ بھی خالص، واسطے کے بھی بغیر، وسیلے کے بغیر، طفیل کے بھی بغیر. وہ دعا کرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے. وہ بلاتے اور پکارتے ہیں تو کس کو؟ جبکہ ہمارے آج کل کے مسلمان اس بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی. کیا کشتی کو خطرہ ہے؟ اب پیر معین الدین جی، اس کو آپ نے پار لگانا ہے. ہمارے ملتان میں بہت بڑے ولی کی صورت میں لوگوں کے اندر بہاول حق ان کا نام ہے، ان کے لیے یہ عقیدہ نظریہ وہاں پر موجود ہے. یا بہاول حق بیڑا دھک، یعنی بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا، یہ ڈوب رہا ہے، اس کو آپ نے دھکا دے کر کیا کرنا ہے جی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق پہلے ہی ہو رہا ہے، ایک اور دھکا لگا کر اس کو اور غرق کر دو، اس کو ایک اور دھکا لگا کر اور غرق کر دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. یہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی، اس سے بڑھ کر لے یاری والے دنا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی. کہ 11ویں والے جو پیر ہیں، پیر عبد القادر جیلانی، وہ تو ڈوبی ہوئی کو بھی تار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ڈوبتی کو بچانا تو اور بات ہے، ڈوبتی کو بچانا تو اور بات ہے، وہ کیا ہے کہ ڈوبی ہوئی کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مگر اس کے مقابلے میں ان مکہ والوں کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ وہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب دریاؤں کا، سمندروں کا سفر ہوتا ہے تو پھر کس کو بلاتے اور پکارتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. اور اب عبادت کے حوالے سے بھی، عبادت کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ مکہ کے وہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت خالص نہیں تھی، اس کے ساتھ شرک ملا ہوا تھا، اس لیے وہ مشرک. پھر ان کے اس تھوڑے بہت ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو تھوڑی بہت ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تھا، یہ شرک کے اندر آ کر اس قدر اس کی کوئی وقعت ہی نہیں رہتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے. اور خود مکہ کے لوگ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ جو اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله
زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پوجا، ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، خدا اسی کو مانتے ہیں، معبود اسی کو مانتے ہیں، مگر یہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اصل عبادت تو اللہ کی ہی ہے، مگر یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی وہ ان بتوں کے ساتھ کرتے، اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے، لات، منات، عزا، یغوث اور یعوق کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ کس لیے کیا کرتے تھے؟ ان کے نام کے نذرانے، ان کے نام کے اوپر جانور ذبح کرنا اور ان کے آگے جھکنا، ان کے متعلق یہ عقائد رکھنا کہ وہ تصرف کرنے والے متصرف ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کس لیے رکھا جاتا تھا؟ ان کے آگے جھکا کیوں جاتا تھا؟ ان کو بلایا کیوں جاتا تھا؟ ان کو پکارا کیوں جاتا تھا؟ ان کی نظریں کیوں دی جاتی تھی؟ نیازیں کیوں دی جاتی تھی؟ منتیں ان کے نام کی کیوں مانی جاتی تھی؟ اور ان کے تقرب کے لیے وہاں جا کر بیٹھا کیوں جاتا تھا؟ اور اس کے لیے یہ مختلف عبادت کے جو طور طریقے تھے یہ کس لیے ادا کیے جاتے تھے؟ کہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں۔ اللہ سے ہم دور ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اب اس پہ بھی غور کریں اور آج کل کے مسلمانوں کے عقیدے پر بھی غور کریں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا بھی یہی عقیدہ، ہم جن جن کی عبادت کر رہے ہیں ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، معبود اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں؟ نزدیک کر دیں۔ اللہ ہماری سن لے، ہماری مان لے، اللہ ویسے ہماری نہیں سنتا، ویسے ہماری نہیں مانتا، وہ تو ہم سے دور ہے، ہم گناہگار ہیں، بھلا ہم اس کو کیسے بلائیں پکاریں؟ اس لیے ہم ان کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، دہائی، بہاگ، شاک، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مکہ کے مشرکوں کے اس عقیدے پر بھی غور کریں اور آج ہم اپنے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے عقیدے پر بھی غور کریں۔ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ فرق ہے، فرق بولے، فرق ہے۔ اللہ اکبر، فرق ہے۔ وہ اپنے ان معبودوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے کلی طور پر، بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس لیے کرتے تھے یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ وہ اللہ کو اللہ سمجھتے تھے، ان کو اللہ کے بندے اور مخلوق کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء ہیں، یہ ہماری اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، ہماری اللہ کے آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کی سنتا ہے، ان کی مانتا ہے، وہ ان کو اللہ، بولو، اللہ نہیں بناتے تھے۔ مگر آج کل کے مسلمان نام نہاد انہوں نے تو کیا کہا؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بنا دیا؟ بولو، خدا بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ وہ اللہ کو اللہ کہتے تھے، ان کو اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو اللہ کے شفیع اور سفارشی تو کہتے تھے۔ مگر یہاں پر تو صورت کیا ہے؟ احد اور احمد میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف فرق ہے میم مروڑی کا، کہ اگر احمد کی میم ہٹا دو یہی احمد ہی کیا بن جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، احد بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، چاچڑ وانگ مدینہ سے، چاچڑ ایک شہر ہے رحیم یار خان کے قریب، پنجاب جو یہ آخری علاقہ ہے سندھ شروع ہوتا ہے، وہاں پر چاچڑ وانگ مدینہ سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن راجن پور کے علاقے میں بہت بڑا مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، ظاہر میں تو یہ پیر فرید ہے، باطن دے وچ اللہ، حقیقت میں یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مکہ کے کافروں نے کبھی یہ کہا تھا
ہمارا لات اللہ ہے، منات اللہ ہے، عزا اللہ ہے، یغوث اللہ ہے، نصر ود سوا. کبھی کسی پہلے نبیوں کی امتوں میں سے شرک کرنے والے ان لوگوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا؟ مگر یہ دعوے عجیب صورتحال ہے. مسلمانی کے دعوے کر کے بھی، مومن کے دعوے کر کے بھی، حتیٰ کہ عاشق رسول اور محب رسول اور اہل سنت والجماعت کے دعوے کر کے باوجود اس کے بعد اور نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اور دوسرا طبقہ ہے، انہوں نے بھی وحدت الوجود کا عقیدہ. وہ مخلوق میں اور خالق میں مکہ کے لوگ فرق کرتے تھے، مگر آج کل مسلمان یہ عقیدہ وحدت الوجود کیا معنی ہے؟ وحدت کا معنی ہے ایک ہی، وجود کا معنی پائی جانے والی چیزیں. یہ کائنات کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نظر آنے میں تو مختلف ہیں. یہ انسان، یہ جانور، یہ حیوان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں، یہ نظر آنے میں، موجود ہونے میں، ان کے وجود کے لحاظ سے تو یہ مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں در حقیقت ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ اللہ ہے. وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا. نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کتا اور خنزیر یہ ہمارا الہ ہے. نعوذ باللہ. العبد رب، بندہ رب ہے. بندے کو انہوں نے رب کہا تھا؟ مکہ کے کافر مشرک نے کبھی بندوں کو رب کہا؟ اپنے معبودوں کو رب کہا؟ رب اللہ کو ہی مانتے تھے. مگر یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اللہ کو تو کیا رب بنانا تھا، یہاں بندوں کو ہی کیا بنا دیا گیا؟ رب بنا دیا. العبد رب والرب عبد. صرف یہی نہیں کہ بندہ رب ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ رب بندہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کائنات کے اندر اس سے بڑا غلیظ کوئی اور عقیدہ نہیں ہے. صوفیوں کے ہے یہاں یہ بہت بڑا عقیدہ، اور اس کے اندر ہمارے بہت سے مذہبی طبقات جن کا بھی تھوڑا سا تعلق صوفیت کے ساتھ ہے، تصوف کے ساتھ ہے، حق اور عقیدت کے ساتھ ہے، طریقت کے ساتھ ہے، پیری اور مریدی کے سلسلے، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، جو لوگ بھی ان میں سے بریلوی بھی ہیں، ان میں دیوبندی بھی ہیں، جتنے بھی ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ سب کے سب عقیدہ وحدت الوجود کو اپنانے والے اور اختیار کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ حاجی امداد اللہ مکی جو بانی دیوبند ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ عقیدہ وحدت الوجود برحق ہے. ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا یہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ برحق ہے. اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مکہ کے کافر و مشرکوں نے کبھی اس عقیدے کا اظہار کیا تھا؟ اس عقیدے کو اپنایا، اختیار کیا تھا؟ نہیں. اللہ اللہ ہے، مخلوق ہے. عجیب صورت ہے. اس عقیدے میں وہ شرک در شرک، یہ بات بھی اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خالص توحید جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے. توحید کے دعوے دار بہت ہیں. حقیقی توحید خالص جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس خالص توحید کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی اور پیش کرنے کی ضرورت. ایک بات قرآن کریم کو اگر دیکھتے ہیں تو ہر آیت سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں اور مخلوق میں کیا ہے؟ فرق ہے. اور پھر مخلوق میں بھی مخلوقات کے اندر مختلف لحاظ سے کیا ہے؟ فرق ہے. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ مخلوق میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ خالق اور مخلوق میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ چیزیں نظر آنے میں تو ایک مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سب کا وجود کیا ہے؟ ایک ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
جب اس انداز پر توحید پیش کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ بولو، یہ سارے انبیاء کرام کا کیا ہے؟ اتفاقی۔ قرآن نے بھی اسی کو اپنایا، اختیار کیا اور تاکید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنایا، اختیار کیا اور تاکید کی۔ اور اسی حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، مخلوق میں فرق ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر حلول کر کے آ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ حلولیہ کا عقیدہ، اور پھر اسی عقیدے کو ایک دوسرا رنگ دیا گیا جو ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر اور ناظر۔ یہ ہے یا نہیں؟ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے توحید کی ہی ایک قسم، توحید الاسماء والصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے حوالے سے بھی توحید ہے کہ یہ نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی ہیں، ان اسماء کو، ان صفات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس توحید الاسماء والصفات میں، اس عقیدے کی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف وہی نام اور وہی لفظ، وہی صفت منسوب کی جائے، ذکر کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کی، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور لفظ، کوئی اور نام، کوئی اور صفت ایسی منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے بھی استعمال نہیں کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لوگو، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو بلانا ہو، پکارنا ہو، اللہ کے نام لینے ہوں تو اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ بلاؤ، انہی ناموں کے ساتھ پکارو جو اسماء الحسنى ہے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے لیے بیان فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی اور نام، کوئی اور صفت اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جو اللہ نے استعمال نہیں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کی۔ قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ حاضر کا استعمال بولو نہیں ہوا ہے، کہیں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حاضر کا لفظ جو ہے یہ ایک عارضی صفت ہے، عارضی، ایک وقت ہوتی ہے ایک طرف، ایک وقت حاضر کا معنی کہ پہلے غیر حاضر تھا اب حاضر ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ جب یہ غیر حاضر ہو جائے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ازل اور ابد کی کمیوں کوتاہیوں سے کیا ہے؟ پاک۔ کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں کہ وہ موجود نہ ہو، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کبھی حاضر ہو، کبھی غیر حاضر ہو، کبھی موجود ہو، کبھی موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ لفظ موجود بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ اللہ نے استعمال کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ حاضر ایک وقت میں آپ یہاں پر آپ کیا ہیں؟ حاضر ہیں، میں بھی کیا ہوں؟ حاضر ہوں، اور اس حاضر ہونے سے پہلے ہم یہاں پر نہیں تھے، اور اس محفل کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم بھی یہاں پر حاضر نہیں رہیں گے۔ کیا اللہ ایسا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، اس معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شہید استعمال کیا، الشہید۔ الشہید ہر وقت، جیسے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں آگے کیا تھا؟ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ معنی مل جائے کہ وہ ہر جگہ پہ ملنے والا، ہر جگہ پر، مگر وہ بھی کس کے لیے؟ صفات کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح ناظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ ناظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ یہ نظر سے ہے، نظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا۔ میری اور آپ کی نظر ہے، ایک وقت تھا کہ یہ نظر نہیں تھی، ہم ناظر ہیں اب اس وقت
ایک وقت تھا کہ ہم ناظر نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ناظر نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی سے کیا ہے؟ پاک ہے کہ کبھی حاضر ہو، کبھی ناظر ہو اور کبھی ناظر نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عیب والی صفتیں ہیں، نقص والی صفتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لائق جو کامل اور اکمل صفتیں ہیں ان کا اظہار ان لفظوں سے ہو سکتا نہیں، بلکہ ان میں اللہ کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کا پہلو بھی ہے۔ جہاں تک ہے بات ناظر دیکھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے لیے لفظ البصیر استعمال کیا ہے۔ البصیر ہمیشہ دیکھنے والا، ہر وقت دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہمیشہ کے لیے دیکھنے والا۔ کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ بصیر نہ ہو، نہ کوئی لمحہ اور وقت ایسا آئے گا کہ وہ بصیر نہ ہو، بلکہ وہ البصیر، وہ کیا ہے؟ ازل سے ابد تک البصیر ہی بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ البتہ یہ بات بعض دوست اور بھائی نئے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں آ سکتی ہے یار یہ عجیب بات ہے کہ اللہ بھی حاضر ناظر نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے اور مستوی بھی ہے کما یلیق لشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، اور پھر وہ مستوی ہونے کے لیے عرش اور کرسی ان کا ذکر ہے، اس بات ہے، ہم ان کو مانتے ہیں مگر وہ ان کا محتاج بھی نہیں۔ میں کیسے ہے؟ کما یلیق لشانہ، جیسے اس کی شان کو کیا ہے؟ لائق۔ ہاں صفات کے لحاظ سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، صفات کے لحاظ سے وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے۔ صفات کے لحاظ سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش اور کرسی پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہم میں سے ہر ایک کی شاہ رگ کے بولو قریب بھی ہے۔ مگر یہ صفات کے لحاظ سے، ذات کے اعتبار سے وہ کہاں پر ہے؟ مگر یہ حاضر ناظر اور عقیدہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر جگہ پر حاضر اور ناظر موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کائنات میں مختلف قسم کی جگہیں ہیں یہ نہیں، یہ ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا مقام ہے، یہاں دین کی تبلیغ اور دعوت اور تعلیم اور تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے ہمیشہ قیامت تک کے۔ جو اس سلسلے کو چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر اور مال میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مساجد بھی ہیں، بڑی اچھی جگہیں، نیک مقامات، اور پھر اس دنیا میں برے مقام اور بری جگہیں بھی ہیں، سینما بھی ہیں، کعبہ خانے بھی ہیں، زنا کے اڈے بھی ہیں، جوئے کے اڈے بھی ہیں، اور شراب خانے بھی ہیں، بدکاری کے اڈے بھی ہیں، گندگی کے زبائل بھی ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سب مقام پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس جگہ پر ایک شریف آدمی جانا گوارا نہیں کرتا وہاں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہے وہاں پر۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، سب سے اونچا، سب سے بالا، اس سے بڑھ کر کوئی اور اونچا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اونچا ہونا، کہ وہ اوپر ہے، یہاں ہر جگہ پہ نیچے نہیں ہے۔ ہاں اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی سمع، اس کی بصر اور اس کی صفات وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حاوی ہے، ذرے ذرے پر کیا ہے؟ حاوی۔ اب میں یہاں پر کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آئے گا، ویسے سمجھ تو سکتے ہیں نا آپ، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہاں پر بھی اللہ ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، مگر صوفی کہتے ہیں ہاں ہاں اللہ ہے، یہی بندہ جو بیٹھا یہی بذات خود کیا ہے، اور کرسی کے نیچے بھی کیا ہے؟ جگہ ہے، یہ سٹیج ہے، اس کے نیچے بھی کیا ہے؟ جگہ ہے، لیٹرین ہے، برائی کے اڈے ہیں، کیا ان تمام جگہوں پر نعوذ باللہ
وہ اللہ نیچے ہو گیا، ہم اوپر ہو گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کیجیے، اور اس طرح جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا تعارف کروایا ہے، اور اس توحید کو اپنائیں اور اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی. بات آئی تھی نا، دریا اور کشتی اور بحری سفر ہوتا ہے تو کس کو بلاتے اور پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اکرمہ کا واقعہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، مکے پر قبضہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر پہنچ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، جدہ ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی پہ سوار ہوا. کشتی کو جب ڈوبنے کا خطرہ ہوا تو وہ لات منات کو بلانے لگا، تو کشتی کے مناہوں نے کیا کہا؟ روک دیا. لا تہلکنا بہذہ الکلمہ، کہ اس مقام پر اپنی زبان سے یہ کلمہ، یہاں پر لات منات عزا یغوث یعوق وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہیں وہ بچا سکتے. یہاں بچا سکتا ہے تو کون؟ صرف ایک اکیلا اللہ ہی بچا سکتا ہے. یہاں پر اس کا نام، ان کا نام نہ لو. بلانا ہے تو اس کو بلاؤ، اگر بچنا چاہتے ہو تو سوائے اس کے کوئی اور یہاں سے بچا سکتا. اس نے سوچا کہ اگر یہاں پر وہی بچا سکتا ہے، ہمارے یہ لات منات یہ نہیں بچا سکتے. اگر تری میں وہی بچا سکتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر بچانے والا کون ہے؟ یہی اللہ. کہا کہ ارجعونی، مجھے واپس لے چلو. اور آج ہمارے مسلمانوں کی صورت ہے وہ آپ سن چکے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو جو جناب محمد رسول لے کر آئے ہیں اس کو سمجھیں، اسی کو ہی اپنائیں، اسی کو ہی اختیار کریں، اور اسی پر ہی اپنے دوست اور احباب، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے اور اپنے عزیز و اقارب، ان کی تربیت کریں اس عقیدے کے اوپر، ان کو دعوت دیں. اور اس معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ ہم برداشت کریں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی آپ کے سامنے میں نے گفتگو رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر ہم سب کو اسے اپنانے اور اختیار کرنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدوں کو بھی اصلاح کرنے، اور جس حد تک ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس دعوت کو، اور یہ نبوی طریقہ کہ اس دعوت کو جناب محمد رسول نے پیش کیا، اس پر جو بھی مشکلات آئیں وہ آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کیا. تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر عمل کرنا تو اس کے لیے محنت بھی اسی طرح کرنی پڑے گی، کوشش بھی اسی طرح کرنی پڑے گی، اور لڑنے یا الجھنے کی بجائے صبر و استقامت سے کام لے کر یہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جو ہے خیر عطا فرمائے. شیخ محترم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دور حاضر میں ہم مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اور مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے وہ ہمارے سامنے شیخ محترم نے بیان کیے ہیں. اب بات بڑی واضح ہے، سمجھنا ہو تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسی باتیں سن کر تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک بات کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لو جی ان جعلیات والوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن اٹھا کر دیکھو تو قرآن میں آپ کو سب سے زیادہ زور کس بات پر ملے گا؟ عقیدہ توحید کی بات ہو، جگہ جگہ کفر اور شرک کی نفی ہوگی. اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بعض لوگ اس بات پر جو ہے وہ بلبلا اٹھتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ شیخ محترم نے تو اس مختصر وقت میں جتنی باتیں ہو سکتی تھیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں خاص کر بر صغیر میں اس سے کہیں زیادہ کفر اور شرک پایا جاتا ہے. بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے وہ ایسی باتوں کو تو دین کا حصہ بنا لیا گیا. وہ قوالی کرتے کہ نہیں کرتے؟ قوال، وہ ایک مر گیا قوال جو کہا کرتا تھا تو ایک گورکھ دندہ ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات کہتا تھا. پتہ کہ نہیں پتہ؟
میں خانے میں تو ہے، بلکہ یہاں تک اس نے کہا لیلا کی اداؤں میں تو ہے۔ اب جو بھی تھا میں نام نہیں لیا، چلو ٹھیک، لیلا کی اداؤں میں تو ہے۔ یہ بات سنی کہ نہیں آپ نے سنی؟ تو یہ باتیں شیخ محترم نے جو کہی ہیں واللہ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا بیان ہونا اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں ایسے دروس ہوں، بار بار ہوں، اس پر بلبلانے کی بجائے اور جناب غصے میں آنے کی بجائے اور تعصب کا شکار ہونے کی بجائے تحقیق کریں۔ اور عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے لیجئے، عقیدہ لینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیجئے۔ تو لہذا میں شکر گزار ہوں شیخ محترم کا کہ شیخ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے عقیدے کی ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ جس بھائی کو اس پر اگر کوئی اعتراض ہو یا اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، وہ شیخ صاحب سے اس پر سوال کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، اس موضوع پر اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں تو آپ شیخ سے ضرور سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو جواب ملے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے گا۔ تو یہ ایک دو سوالات جو ہمارے پاس پہنچے ہیں، ان کا تعلق اگرچہ موضوع کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کا جواب شیخ سے لے لیتے ہیں۔ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تقلید اور اتباع میں فرق کا سوال ہے، اتباع کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معنی میں پیروی کرنا، اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور ویسے کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں کسی دوسری کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور عمومی طور پر اس میں جب یہ اتباع اطاعت کا معنی ہوتا ہے، اطاعت کے معنی میں آتا ہے، تو پھر اس وقت دل کی رضامندی کے ساتھ اور دلیل اور برہان کی صورت میں نبی کی جو اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی، آپ کا عمل بھی اور آپ کی تقریر بھی وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیل۔ اتباع، پیروی، پیچھے چلنا، یہ عمومی طور پر دلیل کے ساتھ اور دل کی رضامندی کے ساتھ، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے پر بھی، قرآن کریم کے احکام کو ماننے پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنے پر اور آپ کے فرامین کو ماننے پر، اور والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، پھر ان کے بعد آنے والے جو ان صحابہ کرام کے طریقے پر نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ محض اماموں کی پیروی، ان کے قول کو، ان کے فتوے کو مان کر اس پر چلنے کے لیے یہ لفظ، کیونکہ نہ امام اس دور میں تھے، نہ ان کی فقہیں اس دور میں تھیں، نہ ان کے مذاہب اس دور میں تھے، جب یہ چیزیں ہی اس دور میں نہیں تھیں تو یہ لفظ ان چیزوں کی پیروی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح تقلید کا جو لفظ ہے، یہ بھی قرآن کریم میں جس معنوں میں ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کہیں موجود نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس معنی کے ساتھ میرے علم میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ اماموں میں سے کسی امام کو اس قابل سمجھ کر کے جو کچھ وہ بتائیں گے وہ حق سچ بتائیں گے، ان کی بات کو ماننا تقلید ہے، جسے ہم اماموں کی تقلید عام طور پر کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس میں تقلید کی تعریف میں ہی یہ بات شامل ہے کہ قبول قول الغیر بلا حجت، بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کی بات کو، اور پھر غیر نبی کی بات کو ماننا، غیر نبی کی بات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کی، کسی امام کی، کسی فقیہ کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ اسی لیے تقلید کا لفظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کبھی نہیں ہوتا ہے کہ نبی کی تقلید کرو، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کیا ہے؟ دلیل۔ آپ کا فعل بھی کیا ہے؟ دلیل۔ آپ کی تقریر بھی کیا ہے؟ دلیل۔ اور صحابہ کرام بھی اس مقام پر دلیل ہے اور حجت ہے کہ جس جگہ اور مقام پر قرآن اور حدیث کی کوئی واضح دلیل ہمیں نہ مل رہی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو ہم ان کے فہم کو بنیاد بنا کر
اس کے اوپر عمل کر لیں، تو ان کے لیے بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا جی ہم فلاں صحابی کے مقلد ہیں، فلاں صحابی نے فلاں کی تقلید کی، نہیں، کیونکہ صحابہ کے اعمال اور اقوال بھی بعض معاملات میں حجت ہیں۔ تو جو بھی کوئی چیز حجت ہو، دلیل ہو شرعی، اس کی اتباع، اس کی پیروی، اس کو ماننا، یہ تقلید نہیں، اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے فرق ہے، بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے، جبکہ دلیل کی بنیاد پر دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ حق سچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا صحابہ کے اس طریقے کی پیروی کرنا اور اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اتباع۔ اور جہاں تک حکم ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتباع کا ہی حکم ہے، اطاعت کا ہی حکم ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تقلید کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، بلکہ جس انداز پر، جس معنوں میں اور جس طریقے کے ساتھ ہمارے ہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنایا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ جاتی ہے، مگر ایک امام کا مقلد، اس کا پیروکار جو ہے، وہ حدیث کے آنے کے باوجود بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو سمجھا ہے وہی بہتر ہوگا، لہذا ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس انداز کا طریقہ کار الٹا قرآن کریم میں اس کی نفی بھی کی گئی اور اس کو برا بھی سمجھا گیا، اس کی مذمت بھی کی گئی، اس کی تردید بھی کی گئی، اور یہ طریقہ کار جو ہے نصارہ اور یہود کا، اہل کتاب کا قرار دیا گیا ہے، اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ ہمیں وہی عمل سمجھنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اللہ اسی پر ہی گامزن رکھے اور توفیق عطا فرمائے اسی کو اپنانے کی۔ نماز کے سجدہ کی حالت میں اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہیں، مثلا یا حی یا قیوم یا رحمان؟ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ان اقرب ما یکون عبد بالرب ساجدا، کہ انسان سب سے زیادہ جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس لیے فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، کہ اس مرحلے اور موقع پر تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ دعا کرو۔ فقامل ان یستجاب لکم، کہ اس لائق ہے کہ تمہاری اس دعا کو کیا کر لیا جائے گا؟ قبول کر لیا جائے گا۔ تو دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن جب ہم کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بالخصوص سجدے میں وہی دعائیں ہی پڑھنی اور مانگنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہے، کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ البتہ اس حدیث کے تحت کہ رسول نے فرمایا تم دعا کر سکتے ہو، تو ایسی دعا جو انسان اپنی حاجت کی اور ضرورت کی سمجھتا ہے، اور ہو عربی زبان میں یا مسنون کسی نہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ کوئی دعا جو ہے وہ نفلی عبادت کرتے ہوئے سجدے میں انسان کر سکتا ہے۔ علماء نے اس کی اجازت دی ہے نفلی نماز کے سجدے میں ان مسنون مقررہ جو سجدے کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی اور ماثور اور ثابت ہے، ان سے ہٹ کر بھی کسی اور غرض کے لیے کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہے، اس کو بھی اپنی حاجت کے طور پر انسان اگر سجدے میں نفلی عبادت میں اگر کرنا چاہے تو سجدے میں کر سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ طریقہ بھی مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اس لحاظ سے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت لے کر اور اس کو بنیاد بنا کر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مگر اپنے الفاظ میں نہیں، مسنون الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے دوست اور بھائی لا علمی میں یا جہالت میں سجدوں کے اندر جب یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی زبان میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے چاہے فرضی ہو یا نفلی، عربی زبان کے علاوہ مسنون چیزوں کے علاوہ اپنی زبان میں یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہم شرعی دلائل کو دیکھیں، انفرادی طور پر سجدہ شکر کے طور پر یا حاجت اور ضرورت کے تحت کوئی آدمی اگر صرف محض سجدہ کرتا ہے، جیسے سجدہ تلاوت اکیلا سجدہ کرے اور وہ نماز کا سجدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا یا اللہ تعالیٰ کے سے کوئی اپنی حاجت اور ضرورت دعا کرنے کا، تو اس سجدے میں پھر اگر وہ چاہے تو اپنی زبان میں بھی اپنی حاجت اور ضرورت کی دعائیں کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے طریقہ ثابت ہے، اسی کو اختیار کیا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
پاکستان میں بہت سے لوگ شرک میں زیادہ بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے، اگر کوئی کرے تو وہابی کہتے ہیں تو میں صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو پاکستان میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ذرا الحمدللہ جہاں تک صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے والے علماء ہیں، اپنی وسعت اور اپنے وسائل کی حد تک وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ البتہ ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح کریں اور شرک کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں، اور اس کی جتنی بھی قرآن اور حدیث سے مذمت اور اس کی حقیقت ہے اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ بات ہے میں نے پہلے اس لیے درس میں ہی اور درس کے اخیر میں ہی میں نے کہہ دی ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسی دعوت اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ماحول میں اس دعوت کو کیا کریں؟ اجاگر کریں، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اٹھائیں، اور اپنے اپنے حلقوں میں اپنے علماء کو بھی آپ مشاورت کے طور پر، علماء جو ہیں جو صحیح مومن موحد مخلص اللہ کے رضا کے لیے دین کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا دعوت کا کام کرنے والے، ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کے حلقوں میں اٹھیے، ان کے حلقوں میں بیٹھیے، اور ان کے ساتھ دینی معاملات میں مشاورت اور معاونت یہ ہونی چاہیے۔ آپ جس حلقے میں کسی عالم سے متاثر ہیں یا رہائش پذیر ہے، وہاں پر رہتے ہوئے اس عالم کو اس بات کی ضرورت کے متعلق مشاورت کے انداز میں، حکومت نہیں مولا جی ہے کرنا ہے جی نہیں، کیونکہ جو داعی اور مبلغ مخلص ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت اس جگہ پر کیا بیان کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے جو دوائی سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن لازمی کرنا ہے۔ اب جہاں آپریشن لازمی ہو اور دوائی کام نہ کرتی ہو، وہاں اگر آپریشن نہیں کیا جائے گا تو مریض کے ساتھ کیا ہوگی؟ زیادتی، اور جہاں دوائی سے ہی کام چل سکتا ہے وہاں پر آپریشن شروع کر دیا جائے تو بھی مریض کے ساتھ کیا ہے؟ زیادتی۔ داعی اور مبلغ اور ایک عالم جو دعوت اور تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کر رہا ہے، اس کی حیثیت بھی ایک طبیب کی ہوتی ہے۔ وہ دیکھے کون سی مرض کس جگہ پر کس طرح اس کا میں نے علاج کرنا ہے، اور کس طرح میں نے اس کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ، وہ ناصح بھی ہوتا ہے، ہمدرد اور خیرخواہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک وہ ہمدرد اور خیرخواہ نہ ہو، ہاں وہ ہمدرد بھی ہو، خیرخواہ بھی ہو، اور ہمدردی اور خیرخواہی کرے تو اپنے سامعین کی، اپنے مدعوین کی، جن کے لیے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، ان کے لیے، تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ باقی جس بھائی نے کہا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا یہ تو صحابی بن گیا، یعنی باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا، صرف وہابی نہیں، یہی بات کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو باتیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سننے بھی پڑے گی، مشکلات بھی آئے گی، مگر ضرورت ہے اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ بات آئی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، آپ دیکھیں ہر نبی کی امت کسی نہ کسی شرک کے علاوہ اور گناہ میں بھی ملوث تھی۔ کسی قوم میں زنا تھا، کسی میں وزن کی کمی تھی، کسی میں ہم جنسوں کی بیماری تھی، کسی میں کوئی گناہ۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں یا نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ توحید سے کیا۔ یہ گناہ، یہ برائیاں، یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بے دینی، یہ سب کچھ جب اللہ کی معرفت اور پہچان صحیح آ جائے گی، حقیقت میں انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اللہ کو اپنا حاکم سمجھے گا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا، تو پھر سارے گناہوں سے اپنے آپ کو پھر وہ بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں شیخ محترم کا بھی اور آپ تمام بھائیوں کا بھی۔ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب تک بات ختم نہ ہو جائے اس وقت تک بھائی بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ اور میں بعد جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ جناب شیخ صاحب کا درس ختم ہوا، ابھی وہ کہتے ہیں جیسے شیخ صاحب نے ابھی بات ختم کی تو عوام اٹھنا اور بھاگنا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہاں الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو ذائقہ خیر دے۔
اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اب اجازت چاہتے ہیں, آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.